السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النساء آیت 34 to 36۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بڑی بڑائی والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہے اور حاکم ہے۔ یعنی مرد عورت کا دراصل کیا ہے؟ سربراہ ہے، حاکم ہے، سردار ہے، بزرگ ہے، اور اس پر حکومت کرنے والا ہے، اور راہ راستے سے بھٹکنے کی صورت میں اسے ادب سکھانے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر مردوں کے لیے جو لفظ آیا ہے الرجال، رجال یعنی مردوں میں سے، قوامون یعنی کہ مرد تمہارے کیا ہیں؟ قوامون، قوام ہیں۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے قوامون، تو یہ قوامون دراصل قاف واو میم سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قوام یا حاکم۔ یہاں مردوں کی لفظ قوام آیا ہے۔ قوام عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار یا سنبھالنے اور چلانے والا ہو، اس لیے اردو میں قوام کا ترجمہ حاکم یا نگہبان سے کیا جاتا ہے۔ یعنی مرد حاکم نگہبان ہیں عورتوں پر، جس طرح ملکی سلطنتی اور ریاستی نظام میں کسی سربراہ، امیر یا حاکم کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح گھریلو نظام میں بھی ایک سربراہ، امیر یا حاکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گھر کے عورتوں کو بچوں کے مقابلے میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا ہے، اور اس کی دو وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کو اللہ نے عورتوں پر اور گھر میں کیا بنایا ہے؟ نگہبان بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ بھی بتا دی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ دراصل یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنا دیا ہے، فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا ہے، تو مرد عورت سے بہتر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں ہی کو سرفراز فرمایا، یعنی کہ جتنی بھی انبیاء ہیں وہ سب مرد ہیں، عورت نہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کی سربراہی بھی مرد ہی کی
لیے مخصوص ہوتی، کیونکہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا ہے۔ اسی طرح منصب قضا پر بھی مرد ہی فائز ہو سکتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد حاکم ہیں اور عورتوں پر وہ دو درجے سے حاکم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو یعنی مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مردوں نے عورت پر اپنے مال مہر میں نان نفقہ خرچ کیے ہیں، اور خرچ کرنے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر وہ خرچ کیا جائے۔ تو یہاں مردوں کی عورتوں پر حاکمیت کی ایک قدرتی وجہ تو مردوں کی خدا داد فضیلت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے مہر ادا کرتے ہیں اور ان کے نان نفقہ اور ضروریات زندگی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہوں سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ پہلی وجہ یعنی مردوں کی قدرتی فضیلت شریعت نے بالکل ظاہر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حساب سے مردوں کو عقل، علم، فہم اور سوچنے کی صلاحیت، دور اندیشی اور کام کرنے کی طاقتیں، جسمانی طاقت وغیرہ کہیں زیادہ عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات کے 12 بجے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ باہر جا کے کچھ ضروری دوا میڈیسن وغیرہ ہے، کچھ ایمرجنسی آ گئی ہے، آپ جا کے لے آئیں، تو اکیلے عورت کبھی بھی ہمت نہیں کر سکتی۔ پہلی چیز تو اس کو لوگوں سے ڈر محسوس ہوتا ہے، پھر اس کو جو جن بھوت وغیرہ راستے میں بھوتنی سے اس سب تمام چیزوں سے ایک عورت کو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن مرد ماشاء اللہ نے اس کو ان تمام چیزوں میں طاقت دی ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا، وہ رات کے 12 بجے، رات کے 3 بجے، رات کے 4 بجے کہیں بھی آ جا سکتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت، امامت، خلافت، جہاد میں جانا اور ان تمام کاموں میں بھی مردوں کو فضیلت دی ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے بہت سارے کام ہیں جو مرد کرتے ہیں عورت نہیں کر سکتی، مثلاً جو جمعہ ہے اس کا خطبہ ہے، یا نماز کا خطبہ ہے، یا عیدین کا خطبہ، یا کسی بھی نماز کا خطبہ اور نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے یا اذان ہے، یہ عورتیں نہیں دے سکتی، مرد دے سکتا ہے۔ خطبہ جو نماز کا ہے وہ مرد دے سکتا، عورتیں نہیں دے سکتی ہیں۔ یا امامت ہے، عورتیں نہیں کرا سکتی، صرف مرد کرا سکتے ہیں، یا جماعت سے اس طرح سے۔ پھر میراث کے حصے کی جو زیادتی ہے، مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کا آدھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نکاح کی مالکیت یا بیویوں کی جو تعداد ہے، مرد کیا ہے 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن عورت صرف ایک ہی شادی کر سکتی ہے۔ یا پھر طلاق کا اختیار ہے، وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے، عورت کے اختیار میں نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فضیلت دی ہے کہ وہ 30 کے 30 روزے رکھتے ہیں، جبکہ عورتوں کے روزے کیا ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو حیض اور نفاس اور ولادت اولاد سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ سب فضائل اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عنایت کیے ہیں۔ قدرت نے عورتوں کے اندر نزاکت رکھی ہے اور مردوں میں حرارت اور قوت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں، یا جنگ جدال قتال ہے، یا بہادری اور میدان جنگ میں بھی حکومت کے سلطنت کے لیے جانبازی اور سرحدوں کی حفاظت اور نگرانی، یہ سارے کے سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں پر ہی سونپے ہیں، مرد ہی اسے سر انجام دیتے ہیں۔ عورت کی فطری جو نزاکت ہے، اس کا جو حاملہ ہونا ہے، اور پھر آپ دیکھیے جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈیلیوری کے بعد سے ہی عورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کمر درد، یہ گھٹنا درد، یا اس طریقے سے بہت سارے درد جو ہوتے ہیں وہ جو کبھی جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ولادت جب ہوتی ہے بچے کی، تو پریگننسی سے ہی اس کی جو کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ولادت اس کے کمزوری کی کیا ہے، کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی فوقیت اور فضیلت ایک تو قدرتی عطا فرمائی ہے، دوسری فوقیت اور فضیلت یہ ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مالوں میں سے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔
کہ عورتوں کو وہ مہر بھی دیتے ہیں اور ان کی زندگی بھر کا جو خرچ اٹھاتے ہیں، نان نفقہ خرچ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے. تو مرد عورت کے محسن ہوئے ہیں اور محسن کو حکومت کا حق ہوتا ہے. اسی وجہ سے قدرت نے عورتوں کو مردوں کا تابع اور محکم بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں علی النساء، عورتوں پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ان کو بعض و بعض پر. کیونکہ اور پھر کیا ہے فضیلت کی وجہ سے قوام میں پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. پھر آئی بات بیویوں کے بارے میں. نیک بیوی کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں، نہ کہ جو یہ بحث و مباحثہ کرتی ہیں یا اس طریقے سے وہ ڈیبیٹ کرتی ہیں یا اس طرح سے نا وہ بس ایک مائک لے کے یا تلوار لے کے ایسے بس اختلافات ہی شروع کر دیتی کہ قرآن میں ایسا کیوں ہے اور ہم تو کسی سے پیچھے نہیں، عورتیں کسی سے پیچھے نہیں. آپ دیکھیں کہ چاہے جتنی بھی عورت بڑی جو ہے نا کتنی بڑی ریچسٹ ہو جائے یا پھر اس کو بہت طاقت مل جائے، لیکن وہ ایک عورت ہے، وہ عورت رہے گی کیونکہ اللہ نے اس کو ایک درجہ کم رکھا ہے. تو جو عورتیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی میں اللہ نے مردوں کو طاقت دی ہے، وہ ہمارے اوپر حاکم ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں، اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی اپنی آبرو اور اپنے گھر کی حفاظت جو گھریلو معاملات میں سب سے اہم امپورٹنٹ ہے، ان کے پورا کرنے میں ان کے لیے مرد کے سامنے اور پیچھے حالات بالکل برابر اور ایک جیسے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کر لیا اور پھر ان کی نظروں سے غائب ہو تو اس میں لاپرواہی برتنا شروع کر دی. نہیں، تو عورت جو ہے شوہر کے سامنے میں بھی اور شوہر کے پیٹھ پیچھے بھی کیا ہے اپنی آبرو اور اس کی گھر کی اور مال بچے کی سب کی حفاظت کرنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم دیکھو اس کو تو وہ تم کو تمہارا دل خوش کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم ہو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور اپنے مال کی حفاظت کرے. اور چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں ہیں، اسی لیے آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے بما حفظ اللہ، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں. اللہ ہی کی مدد اور اللہ ہی تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، ورنہ نفس، خود انسان کا نفس اور شیطان کے جال ہر وقت ہر انسان مرد عورت کو گھیرے ہوئے ہے، اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں مرد کے مقابلے میں کمزور بھی ہیں. اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مرد سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے. یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں مردوں کی کمپیریزن میں عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مرد ہوتے ہیں جو بہک جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ عورتیں کبھی نہیں بہکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما بردار ہو، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تو پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں. ٹھیک ہے، اگر عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، تابع دار ہے، تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں. کس کے حق میں؟ ایک فرما بردار بیوی کے حق میں. ٹھیک ہے، ہوا میں پرندے، سمندر میں مچھلیاں اور آسمان میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें ऊँटों पर सवार हैं, यानी अरब की औरतों की तरफ इशारा करा, तो उन सब में सबसे बेहतर कुरैश की नेक औरतें हैं, जो अपने बच्चों पर उनकी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाली होती हैं और शौहर के माल की खूब हिफ़ाज़त करने वाली होती हैं। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 760। बेहतरीन औरत वो है जो अल्लाह ताला की तख्लीक के मंसूबे में खुद को शामिल करते हुए मर्द की बरतरी तस्लीम कर ले। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, औरतों में अच्छी औरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर को जब उसे देखे तो खुश कर दे और जब वो किसी काम का उसे हुक्म दे तो उसे खुश उसलूबी के साथ उसे बजा लाए, अपनी ज़ात और अपने माल के सिलसिले में शौहर की मुखालिफत ना करे कि उसे बुरा लगे। ये निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 3233। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत पाँचों नमाज़ें अदा करे और माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करे और अपने ख़ाविन की इताअत करे, तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से जाए, मतलब दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो जाएगी। जिस दरवाज़े से वो जाना चाहे वो दाखिल हो जाएगी। ये मुस्नद अहमद की हदीस में से है। एक और हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द बीवी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन हाज़िर हो जाए, ख़्वाह वो तंदूर पर रोटी ही पका रही हो। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1160। अब आप लोग समझ सकते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर की इताअत के बारे में हदीसें फरमाई हैं। लेकिन अफ़सोस होता है कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, वो इस सब से बिल्कुल बेबैरा हैं और शौहरों की इज़्ज़त ही नहीं करती हैं और मुसलसल शौहर से ज़बान दराज़ी करती हैं। और जो माहौल, जो कल्चर जो आज फैल रहा है कि मर्द और औरत बराबर हैं, इस तरीके से शैतान ने लोगों के दिमाग को गरबलाया, लोगों को, ख़वातीन मोमिनों को गरबलाया और फिर आज ये दौर चल रहा है कि बराबर से बीवियाँ अपने शौहरों से मुखालिफत करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं और उनकी फर्माबरदारी तो दूर, उनकी ज़बान दराज़ियाँ उनसे करती हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि तलाक का जो दर है, यानी तलाक होने की जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखें कि आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि फलाँ की तलाक होगी, फलाँ की तलाक। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वजह क्या है? ज़बान दराज़ी। औरतें ज़बान चलाना छोड़ दें तो आप देखिए कि मर्द उनके खुद पे खुद गुलाम हो जाएँगे। लेकिन क्या है? ज़बान दराज़ी इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का फ़ौरन जवाब हाज़िर है। जब जवाब मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे भी जवाब आ जाते हैं जो दिल को पसंद नहीं होते हैं। तो फिर क्या है, इंसान का हाथ छूट जाता है, फिर हाथ छूटता है तो बात बढ़ती है, तो बात बढ़ती है तो फिर तलाक की नौबत आ जाती है। तो औरतों को चाहिए है कि वो अपने मर्दों की ताबेदारी करें और हर तरह से उनको खुश रखें और उनके सामने खूबसूरती के साथ रहें। और हमारा क्या रवैया है, हमारी जो कल्चर की जो बहनें हैं, माएँ-बहनें हैं, वो शादी बारातों में तो जाएँगी खूब अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा के खूबसूरती के साथ, खूब अच्छे से लिबास, खूब अच्छे से स्टाइल में। लेकिन घरों में क्या है, जैसे लगता है घर की सर्वेंट हैं, ऐसे ऐसे टहलते हैं। बदबूदार लिबास हैं और शायद 1-1 महीने से अपने बालों को कम भी नहीं किया होता है इंसान ने, संवारे नहीं होते हैं, फिर ना मेकअप, ना लिपस्टिक, ना खुशबू। आप बताइए कि कौन आएगा? इसमें तो कोई घर का कोई फैमिली मेंबर है, भाई-बहन भी करीब में नहीं आना चाहेंगे ना, तो फिर शौहर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो औरतों को चाहिए कि अपने आप को अच्छे से साफ-सुथरा करके रहें, शौहर को लुभाने वाली बनकर रहें और चाहे किसी भी वो ऐज की हों, चाहे वो अभी मतलब अभी शादी हुई है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है या 25 साल या 30 साल शादी के हो गए, हर उम्र में अपने शौहर का हमेशा ख़्याल रखें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब ऐज ऐसी आ जाती है कि एजेड वाली ऐज, तो ज़ाहिर सी बात है कि बिस्तर भी अलग हो जाते हैं, बेड भी अलग हो जाते हैं, फिर शौहर पे औरतें बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। आप देखिए कि इतनी मोहब्बत अपने शौहर को दीजिए कि कभी भी शौहर आपके बगैर जो है सोचे कि ये मेरी बीवी अलग बिस्तर पे क्यों लेट रही है। तो इतनी मोहब्बत अपने शौहर को हर बीवी को देना चाहिए, उसका हक है। शौहर तो ऐसा मतलब बीवी को ऐसा होना चाहिए कि शौहर जब भी देखे, उसका वो दिल खुश कर दे। कम से कम उसका दिल तो खुश होना चाहिए ना कि जब वो नज़र उठाए तो उसका दिल खुश हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए और वो आने से
ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5193۔ تو اتنی زیادہ احادیثیں ہیں کہ شوہر کی فرما برداری ہر عورت کو کرنی ہی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر سے جو نیک بیوی تھی اس کے بارے میں بتایا، اب جو نافرمان بیوی ہے اس کے بارے میں ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی عورتوں کی طرف سے اگر یہ تکلیفیں ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی جن عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے سرکشی کریں گی، تو پھر کیا کرنا ہے، ان کے بستروں کو ان سے الگ کر دینا ہے۔ اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ احکام بتا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ تو نشوز یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نون شین اور زا سے ہے، نشوزہن، اس کا روٹ ورڈ نون شین زا۔ نشوز کے معنی ہوتے ہیں اونچا ہونے کے ہیں۔ ناشز اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے اونچا اور بلند ہونا چاہتی ہو اور اس کے حکم کو وہ نہ مانے، ٹھیک ہے۔ تو نشوز کے معنی کیا ہے کہ جو ایسی بیوی جو اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہیں مانے یا کوئی ایک حکم نہ مانے، ٹھیک ہے، یا تو اس کی وہ عزت نہ کرے، اس سے اعراض کرے، اس سے بغض رکھے۔ تو جب اس طرح کی سرکشی اور بدبختی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے سمجھائے اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حق اور اس کی اطاعت کو اس پر واجب قرار دیا ہے اور اس کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ شوہر کو اس پر فضل اور شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1159۔ آپ لوگ دیکھیے گا، چیک کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا رتبہ بتایا۔ اگر کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ پہلا شخص کون ہوتا؟ شوہر ہوتا، لیکن سجدہ کرنا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ لیکن اتنی بڑی جو ہے نا ان کی جو بلندی ہے، درجات کی بلندی اور فضل ہے اور یہ شرف ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے شوہروں کو۔ تو آپ دیکھیے جب اتنی بڑا اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، درجے دیے ہیں، تو عورتوں کو بھی تو چاہیے نا کہ ان کی عزتیں کریں، ان سے محبت سے بولیں، ان سے پیار سے بولیں، ان کی ریسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان سے چلا کے چیخ کے ڈانٹ کے بدتمیزی سے بات چیت نہ کرنا چاہیے انسان کو۔ تو یہی سب انسان کے دل سے گر جانے والی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر عورت نشوز کرتی ہے، نشوز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چلانا، چیخنا، ڈانٹنا، بدتمیزی کرنا، بار بار جواب دینا، اور جو کوئی بات کا اگر شوہر حکم دے رہا ہے وہ اس کو نہ کرنا، مثلاً بستر پہ کسی غیر مرد کو بٹھالنے کو اور اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پہ بٹھال لے کوئی عورت کسی اور کو، کسی دوسرے غیر محرم شخص کو، اور اس کو شخص جو شوہر ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ سب نشوز میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ایسے شخص کو بلا لینا، بستر میں بٹھا لینا جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جو بیوی ہے وہ شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، چلاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے شوہر سے، اور جو ہے منہ موڑتی ہے، اس سے بغض رکھتی ہے، اس سے دشمنی رکھتی ہے، کھا اسی کری پی اسی کری، لیکن اس سے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بد سلوکی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نشوز میں آ جاتی ہیں۔ تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافن نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو یہ پہلے ان کو زبانی سمجھا، اور اگر وہ نہ سمجھے پھر ان کا بستر جو ہے الگ کر دو۔ تو واہجروہن فی المضاجع، تو مضاجع میں خوابگاہ یعنی کہ جو بستر ہیں ان کو الگ کر دے انسان۔
पहले तो क्या करना है, उनको समझाना है, उनको प्यार से मोहब्बत से शौहरों को चाहिए कि वो समझाए। पहला स्टेप यही है कि प्यार और मोहब्बत से बीवियों को समझाएं, और ये नहीं एक साथ कि सारा का सारा अपना गुस्सा एक ही साथ में फोड़ दिया कि हमने तुमसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और तुमसे बदसलूकी देखी, और तुम ऐसी हो वैसी हो, बस हम तुमको तलाक 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 देते। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसको बीवी को समझाना है कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगी, तुम दोबारा ऐसा ना करना, ठीक है। मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगी कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे जो गैर महरम है तुम्हारा वो आए और मेरे बिस्तर पे, मेरे बेड पे, मेरे बेडरूम में बैठे, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से वो पहले तो उसको समझाए। और अगर नहीं मानती हैं बीवियां तो फिर क्या करना है, उनका बिस्तर अलग कर देना है। तो अली बिन अबू तालिब ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल हिजरान के माने ये है कि शौहर उससे मुबाशरत ना करे, उसके बिस्तर पर ना लेटे, बल्कि उससे पीठ फेर ले। तो ये बहुत बड़ी सजा होती है एक बीवी के लिए कि उसका जो बेडरूम है उस बेडरूम में उसका शौहर ही नहीं हो, ठीक है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रिवायत में ये फरमाया भी है कि उसके साथ गुफ्तगू भी ना करे। तो जब शौहर बातचीत नहीं करेगा, बेड पे नहीं लेटेगा, बेडरूम में नहीं लेटेगा, तो क्या होगा, उसको बहुत तकलीफ पहुंचती एक जो खवातीन होती है, बीवी होती है। तो पहले तो यही है कि बिस्तर पे ना लेटे। तो इसके कई तरह से हो सकता है कि जो बेड है उस बेड पे ना लेके, यानी कि कमरे पे ही लेट सकता है, कमरे में कहीं पे भी लेट जाए, मसलन उसके बिल्कुल बराबर में ना लेटे। पहला तो ये कर सकता है। और अगर ऐसा भी कर सकता है कि उस कमरे में ना लेटे बल्कि दूसरे कमरे में चला जाए, वहां लेट सकता है। और फिर ये भी कर सकता है कि बातचीत ना करें, गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ना इससे काफी तकलीफ होती है बीवियों को, और हो सकता है ये बर्दाश्त ना कर पाए और फिर कहे ठीक है, बीवी कहे ठीक है, हम आपके आपकी नाराजगी से हम बहुत दुखी हैं, और आप जो कहेंगे हम तैयार हैं उसके लिए, और आइंदा से हमसे ये गलती नहीं होगी, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं, ठीक है, बस आप ऐसा है, आप हमसे ये बेरुखी मत करिए। तो इस तरीके से बीवी हो सकता है इस रवैये से सुधर जाए और वो शौहर की इताअत पर राजी हो जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वदरिबूहुन्ना, और उनको वजरिबूहुन्ना यानी उनको वाज नसीहत करो। वजरिबूहुन्ना में ज़रबा से है, ज़रबा इसका रूट वर्ड है, इसके माने होते मारना। तो यहाँ इससे मुराद है कि हल्की फुल्की उनको मार लगाओ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उनको डंडे लाठी या किसी चीज से मारो, नहीं। वजरिबूहुन्ना से मुराद यहाँ पे रिसायत में है कि उनको वाज नसीहत करो, और बिस्तर बिस्तर अगर अलग करने के बाद भी वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, बाज नहीं आ रही, तो उन्हें थोड़ी सी जिस्मानी सजा दे सकते हैं, जिससे उनके जिस्म पर ना तो कोई निशान पड़े और ना उसको बहुत कोई तकलीफ हो। सही मुस्लिम में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के खुतबा में इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला से औरतों के बारे में अल्लाह ताला से तुम लोग डरो, क्योंकि ना वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह है, यानी तुम्हारी हुकूमत में है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे शख्स को ना बैठने दे जिसे तुम नापसंद करते हो, और अगर वो ऐसा करें तो उन्हें ज़दकूब तो करो, यानी कि हल्की फुल्की मार मारो, मगर बहुत ही सख्त नहीं। और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक खाना और कपड़ा दो। वज़रिबूहुन्ना के माने हैं ऐसी मार जो बहुत शदीद ना हो, और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ऐसी मार जिससे जिस्म पर निशान ना पड़े। तो हल्की फुल्की मार मारनी है, आप देखिए वो भी कब मारनी है, जब बीवी नाफरमानी करे, कोई बात नहीं माने, और कोई सरकशी करे, और कोई बहुत ज्यादा परेशान करती है शौहर को, तो फिर हल्की फुल्की जो है मार लगानी है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बहुत मारे इंसान उसके जो है फ्रैक्चर हो जाए, या उसके चेहरे पर निशान पड़ जाए, या कोई किसी जन्म का उससे बदला ही निकाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बल्कि क्या कहा जा रहा है
کہ ایک بس اس کو وارننگ کے طور پہ یا ڈرانے کے طور پہ اس طریقے سے ہلکی پھلکی وہ بس اس کو لگائے مار، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو تو ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ یعنی جب عورت اپنے شوہر کی ان تمام امور میں اطاعت کرے جن میں شوہر چاہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مباح قرار دیا ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے اور جلیل القدر ہے۔ یہ مردوں کے لیے یہاں پر وعید ہے کہ اگر وہ کسی سبب اور وجہ کے بغیر عورتوں پر زیادتی کریں تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند اور بالا اور رفیع اعلیٰ ہے وہ ان کا کارساز ہے، اور وہ اس سے انتقام لے گا جو عورتوں پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یعنی عورتوں کی طرف سے انسان کو اگر نافرمانی اندیشہ ہو، یا پھر اس کو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، اس کا پہلا درجہ ہے کہ اصلاح کرے اور اسے نرمی سے اس کو سمجھائے۔ پھر اگر وہ محض سمجھانے بجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دے، تاکہ وہ علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی سے احساس اس کو ہو جائے اور اپنی حرکتوں پہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ تو اس سے فقہ نے یہ مطلب نکالا ہے کہ علیحدگی صرف بستر میں ہو اور مکان کی علیحدگی نہ ہو، کہ عورت مکان میں تنہا چھوڑ دیا جائے اس کو، اور اس میں اس کو رنج بہت زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو علیحدگی بستر کی ہو سکتی ہے یا روم کی ہو سکتی ہے، گھر چھوڑ کے جانے کی علیحدگی نہیں ہے، یہ فقہا فرماتے ہیں ایسا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی عورت کو آپ گھر میں اگر اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا نا، اس کے ساتھ فساد بڑھ سکتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو اس کا دشمن ہے وہی پھان پڑے گھر میں اور اس کی عزت آبرو لے لے، یا اس کا جو ہے ڈکیتی کر لے گھر میں۔ تو ان تمام وجہوں سے گھر چھوڑ کے نہ جائے شوہر، بس بہت اگر کرنا ہے اس کو تو اپنا روم الگ کر لے یا بستر الگ کر لے بس۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو۔ اگر اس سے الگ ہونا چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرنا۔ اور جو اس شریفانہ سزا اور چیتاونی سے بھی اثر نہ لے تو پھر اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر نہ اثر پڑے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹے یا زخم وغیرہ تک کی نوبت نہ آئے، اور نہ چہرے پر مارے کہ بالکل، یعنی کہ چہرے پر بالکل مارنے سے منع فرمایا ہے کہ چہرے پر بالکل ہی نہ مارا جائے، کیونکہ چہرے پر انسان کے بہت جلدی نشان آتے ہیں، تیز چوٹ بھی لگتی ہے۔ لیکن ہم خواتین ہیں، بھلے ہمارے شوہر ہم سے بہت محبت کریں اور ہم ان کی جو ہے بات مانے نہ مانے، لیکن ہمارا غصہ سارا کا سارا کدھر نکلتا ہے؟ بچوں پر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کی خنس، ساس کا غصہ، نند کا غصہ، سارا کا سارا اپنے بچوں پہ سارا کا سارا نکل جاتا ہے۔ بچوں کو چہروں پہ اتنا مارتے ہیں کہ چہروں پہ بچوں کے چاٹوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ اگر یہ مائیں جو ظلم کریں گی تو کیا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر بیٹھا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو فرما ہی رہے کہ ہم ہر ظالم کے اوپر کیا ہے، ہر چیز کے ہم نگہبان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا، جو بھی کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کر لو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو حاکم انہیں کسی ایسے قابل اعتماد شخص کے پاس رکھے جو ان کا جائزہ لیتا رہے، اور ان میں سے جو ظالم ہو تو وہ اسے ظلم سے باز رکھے، اور اگر دونوں میں کشادگی اور لڑائی جھگڑا طول اختیار کر جائے تو حاکم ایک قابل اعتماد شخص عورت کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے بھیجتا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے ہو کر ان دونوں کے حالات کا جائزہ لے اور ان کے مل جل کر رہنے یا الگ الگ ہو جانے کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔
جو ان کی نگاہ میں مصلحت کے مطابق ہو، لیکن شارع کی منشا یہی ہے کہ دونوں میں صلح کرا دیا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر وہ دونوں صلح کرا دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان میں کیا ہے موافقت پیدا کر دے گا۔ اگر ان دونوں میں صلح ہو گئی یا صلح کرا دی گئی تو اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی حالت کا اندیشہ ہو کہ اس کو وہ آپس میں نہ سلجھا سکیں گے، نہ تو تم لوگ ایک آدمی کو جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے، تجویز کر کے اس کشاکش کے حل کرنے کے لیے ان کے پاس جو بھیجو کہ وہ جا کر حالات معلوم کرے، اور جو غلطی پر ہو یا دونوں کا کچھ قصور ہو تو سمجھائے۔ اگر وہ دونوں سچے دل سے اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں کی جو اصل جو ہے اس عمل کو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیات میں انسان کی گھریلو زندگی، جو آیت نمبر 34 اور 35 ہے، تو ان دونوں آیات میں انسان کی گھریلو زندگی کا ایسا ہدایت نامہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر گھریلو جھگڑے مٹ جائیں اور مرد عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دنیا میں اسلامی اور قرآنی احکامات آنے سے پہلے ہر جگہ بیوی شوہر کی زندگی میں بے اعتباری موجود تھی، یعنی بے اعتدالی، یعنی ڈس بیلنس موجود تھا، کہیں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، ہر رشتے میں سے اس کے حقوق اور درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اسلام نے آ کے عورتوں کے حقوق عطا فرمائے، اور اسلام نے آ کے جو اتنے عورتوں پہ ظلم ہوتے تھے ان سب کو روکا اور درجے دیے، اور پراپرٹی میں یہاں تک کہ حصہ دلوایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم لوگ کی اجازت ہے کہ اگر خدا نخواستہ شوہر ختم ہو جائے یا طلاق دیتے تو دوبارہ عورت شادی کر سکتی ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ زندگی پر ایسے ہی تنہا اکیلے زندگی گزار دو، نہیں۔ تو بہت سارے اللہ نے ہم سب کو حقوق دیے، لیکن بس افسوس کیا ہے انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے رویے کو نہیں دیکھتا ہے، اور بس لگتا ہے ان آیات اور قرآن کے احکامات کو الٹا سیدھا کہنے۔ تو پہلے ہمیں اپنے دین کو پڑھنا چاہیے، ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا حقوق دیے ہیں، پھر ہمیں جو ہے نا پھر اپنے آپ کو بھی سدھارنا چاہیے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 36 دیکھیں، آیت نمبر 36 تو بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ، اور کئی بار آپ لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسی، اجنبی پڑوسی کے ساتھ رہنے والے اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنی ملکیت، کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم عبادت کرو کس کی؟ صرف اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو احکامات دیے ان کو فالو کرو، اور جو اللہ کی عبادت کا حق ہے اسے ادا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، مگر ابتداء کدھر سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور شرک سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، جیسا کہ اس صورت میں شروعات میں ہی بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس رب کا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے کیا ہے؟ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وہی رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شرک کرنا اس کے ساتھ کسی چیز کا بھی، یعنی کسی چیز
کو بھی اور کسی بھی صورت میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. کسی چیز کو کسی صورت میں اس کا شریک نہیں بنانا. اس کا شریک نہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور مختار تسلیم کیا جائے، اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے. تمام مرد جتنی بھی انسان کی حاجات ہے، دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اس کو، جتنے بھی مرد ہیں اور جتنے بھی عورتیں ہیں، سب جتنا بھی اس کی خواہشات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعائیں، التجائے، مرادیں نہ مانے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اول حق اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر ماں باپ کا، اور پھر ان سب کا درجہ بدرجہ ہے. انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے ان کا حق پہلے رکھا گیا ہے. پھر آتا ہے وَبِذِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکینوں پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ صدقہ ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مسکینوں پر صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن اگر رشتہ داروں پر انسان کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخی کیا جائے تو اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے رکھے. والیتامہ، ٹھیک ہے، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یتیموں کے ساتھ اللہ نے پہلے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو اسے انسان کو توحید پر آنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو پہلا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے کہ والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے. پھر قرابت دار وبذ القربہ، یعنی کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. پھر یتیم ہو، جو یتیم ہے جن کا باپ نہ ہو اور وہ بالغ ہو بچہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گا. آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا. اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوگا جس نے یتیم کو پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کی کفالت کی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مساکین، جو مسکین ہیں، جو لوگوں سے لپٹ چپٹ کر مانگ نہیں سکتے ہیں، ان سے بھی انسان کو احسن رویہ، حسن سلوک کرنا ہے. والجار ذی القربہ والجار ذی الجنبی، اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے ہیں. تو قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں. ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت میں معتدد یعنی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے. اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق ہیں. بخاری کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے وہ شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی سے. تو ہم نشین دوست، سفر کا ساتھی، بیوی، یا علم سیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، یا کہیں مجلس میں جو ساتھ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پہلو کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے بھی ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. ان کو نہ ستانا ہے، ان کو نہیں پریشان کرنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو آنے جانے والے یا کاروباری سلسلے میں یا آس پاس بیٹھنے والے، یہ سارے کے سارے ان سے مراد ہے. تو اکثر یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کیا انڈیا پاک میں کیا ہوتا ہے، انڈو پاک میں، کہ جو سفر کے ساتھی ہوتے ہیں اکثر انہی سے لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت کرتے ہیں. اتنا زیادہ ڈسٹ ہے یا کوڑا ہے یا گندگی مچاتے ہیں تاکہ وہ جو باجو والا ہے یعنی پڑوسی ہمارا جو سفر کا ساتھی ہے وہ اس کو پریشان کر ڈالتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ
والصاحب بالجنب، یعنی کہ ایسے جو تمہارے پہلو کے ساتھی ہیں، جو تمہارے ہم نشین ہوئے ہیں، چاہے سفر کے ساتھی ہیں، چاہے تمہارے دوست ہیں، چاہے تمہاری بیوی ہے، یا تمہارے جو علم سیکھنے والے آس پاس کے جو ساتھی ہیں، جو تمہارے کوئی بھی ساتھی ہے، کہیں پہ بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آٹو میں، ٹیکسی میں، بس میں، ٹرین میں، اور یا ایروپلین میں، کہیں پر بھی کوئی ایسا ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، نہ کہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر سے، تو مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ٹھیک ہے؟ تو مسافر میں مہمان بھی آ جاتے ہیں، اور مسافر سے مراد تو مسافر ہیں، تو کوئی بھی مسافر ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک انسان کو کرنا چاہیے۔ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ، اور اس سے مراد غلام اور لونڈی ہیں، کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نماز اور تمہاری غلام، یعنی ان دونوں کا خاص خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو نمازوں کا اور اپنے لونڈی غلام کا خاص خیال رکھنا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تو ایسا وہ شخص جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے ہیں جو اکڑنے والا ہے اور شیخی قور ہے، شیخیہ کرنے والا ہے، یعنی اکڑ کے چلنے والا ہے۔ مختالن کا معنی ہے جو خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ فخورا، جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ تو معلوم ہوا کہ متکبر اور فخر کرنے والا جو نام اور نمود کے لیے خرچ کرے مگر اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خرچ نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکڑنے والے یعنی شیخ خور بعض بخیل ہوتے بھی ہیں، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پر خرچ کرے، حقیقی سخی تو متواضع ہوتے ہیں۔ جابر بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیبند کو نیچے نہ لٹکانا، کیونکہ تیبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، ہر قسم کے بخیلی اور اکڑ خوری سے، ان تمام برائیاں جو اللہ نے یہاں فرمائی ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی آج کے لیسن میں ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر سچے دل سے، صدق دل سے اور احسن طریقے سے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔